سمجھنے کا نہیں ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے انسان کہ وہ اگر ایمان لائیں اور اچھے اعمال صالحہ کریں تو وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں زمین میں مملکت مطلقہ ساورن اسٹیٹ عطا کر دیں گے۔ یہ ہے ہوتا، اسے ثواب کہتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے ثواب الدنیا کہا ہے کہ یہ تو لو یہاں، اور ثواب الآخرت بھی ہے، وہاں جا کے تو اور بات ہوگی، یہ یہاں تو پہلے لو نا، یہ ہم دیں گے۔ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ تو خدا تھا نا، خدا ہے، اسے پتا ہے یہ کہ انہوں نے یہ الفاظ پڑھ کے بھی کوئی کچنا ڈھونی ہے، پھر میں وہیں آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا معنی دینے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ہاں کے صوفیہ کرام ہوتے ہیں، بزرگان اعظم طریقت والے، ان کے خلیفے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ درگاہ بھی 3 خانوادوں کا خلیفہ تھا، تو کلی بھی اپنی نہیں سی آگی، وہ کہتا ہے اگر استقلال فی الارض ملے گا، خلافت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا خلافت کے معنی ہوتے ہیں، اور پھر قادیان کے خلیفہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اسی آیت کی بنا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت ملی ہوئی ہے۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بڑے کچھ صاحب ذوق بھی تھے، یہ مغل، انہوں نے یہ جو نائی ہے حجام ہے نا اس کو خلیفہ کہہ دیا۔ لو جناب، آپ کو پتا ہے نائی کو خلیفہ کہتے تھے ہمارے یہاں، یہ بچے ہمارے یہ باتیں نہیں سمجھتے، خلیفہ۔ انہوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ، یہ معنی کر رکھے ہیں، یہ خلافت جو پیروں سے مریدوں کو ملتی ہے یہی ملتی ہے، لیکن وہ تو قرآن تھا۔ اس نے کہا کہ مستخلف الذین من قبلہم، اس پھیر میں نہ آ جانا، جس قسم کی مملکت حکومت اس سے پہلے قوموں کو ملی تھی، تو وہ سارے نائی تو نہیں بنے۔ قرآن ہے عزیزان من، وہ تو اس طرح دلائل اپنے ایسے محسوس دیتا ہے کہ آپ نکل ہی نہیں سکتے اس میں سے۔ اور آگے آئیے، دیتا ہے مملکت کو تو جی پھر غیروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو ملتی ہے جس میں قرآن کا نام بھی نہیں ہوتا، دین بھی نہیں ہوتا، سورن گورنمنٹ، سیکولر گورنمنٹیں بھی ہوتی ہیں، اور اب تو سارے جگہ سیکولر گورنمنٹ۔ کاہے کے لیے دیتا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ اس مملکت میں تمہارا دین متمکن ہو سکے۔ تو دین متمکن ہو ہی نہیں سکتا اگر اپنی مملکت نہ ہو۔ یہ شرط مملکت کا ملنا ایمان اور اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ، اور اس مملکت کا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ مل گئی تو مملکت مل گئی، اس کا مقصد تمکن دین۔ تمکن دین جو ہے پتہ کیسے چلے کہ تمکن ہو گیا دین کا؟ کیا بات قرآن کی عزیزان من، کہا والا یہ بدلنہم من بعد خوفہم امنا، پہلی چیز اس میں ہوگی کہ کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو اطمینان اور امن ہوگا اس کے۔ دین کے تمکن کا پہلا نتیجہ۔ اگلی بات یہ ہوگی یعبدوننی، اس کے بعد اطاعت اور محکومیت صرف میرے قوانین کی ہوگی، کسی انسان کی نہیں ہوگی۔ دین کا تمکن ہو رہا ہے عزیزان من، مملکت مل رہی۔ لا یشرکون بی شیئا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ کچھ میرے قوانین، کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، یہ شرک ہوگا، یہ نہیں اس میں ہوگا۔ کہا یہ وہ چیز ہوگی۔ اب آئی ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد اس سے انکار کرتا ہے ان کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے، مومنوں میں نہیں ہوتا۔ مملکت بھی ہوگی ان کے ہاں، تمکن بھی ہوگا ان کے ہاں، یہ اگر چیز نہیں ہے تو وہ کفر بعد ذلک۔ یہ جو چیز ہے کہ کفر بعد ذلک نہ ہو، وہی چیز رہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، او جماعت مومنین، صلاۃ کے نظام کو قائم رکھو، پھر یہ سارے مقصود برقرار رہیں گے، پھر یہ کفر بعد اسلام نہیں ہوگا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے اطیعوا الرسول، یہ جو مملکت کا سربراہ ہے، ہدایت کرو رسول کی، اس کے بعد رسول کے جو جانشین ہوں گے وہ آئے گی وہاں خلافت، ہدایت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جائیں۔ اور فرمایا بھی انہوں نے من کہاں آ رہا ہے اقام الصلاۃ، اس چیز کا قائم کرنا ہے، یہ ابھی آتا ہوں۔ اور ویسے تو میں اگر چاہوں کہ قرآن نے صلاۃ کے کیا کیا نتائج بتائے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ تو پہلے تو زمانہ ہے
کئی درس چاہیے اس کے لیے. مرکزی چیز ہے اقامت صلاۃ، دین کا ملخص ہے، اس کے قیام کا ذریعہ ہے. تو اب اس کی تفصیل نہیں قرآن دے گا تو اور کس بات کی تفصیل دے گا؟ بڑی تفصیل سے یہ چیز آئی ہوئی. اور ایک بات تو اس نے واضح کر دی کہ پہلی چیز اس کے لیے، شرط اول اس کے لیے یہ ہے کہ امت میں فرقے پیدا نہیں ہو سکے. جس امت مسلمان کے اندر، مسلمانوں کے اندر فرقہ ہو وہاں صلاۃ نہیں ہو سکتی. نماز ہو سکتی ہے اور ہر فرقے کی الگ ہوتی ہے. کہا اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، دعوی اسلام کے بعد مشرک نہ کہیں بن جانا. یعنی کہا کہ نہیں صاحب ہم بتوں کو تو نہیں پوجنے لگ جائیں گے، ہم کیسے شرک کریں گے؟ کہا یہ بتوں کو پوجنے کا نام شرک نہیں ہے. سنو شرک کیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا، مشرک وہ ہیں جو اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیتے ہیں اور خود ایک فرقہ بن جاتے ہیں. وہ اقامت صلاۃ کرو تاکہ فرقے نہ پیدا ہو. دیکھ رہے ہیں یہ اقامت صلاۃ کیا چیز ہے. کہا اس کے بعد فرقوں کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مگن ہوتا ہے اس بات میں کہ میں تو جنتی ہوں باقی سارے جہنمی. اور کہا کہ کوئی بھی جنتی نہیں ہوتا، یہ تو سارے مشرک ہوتے ہیں. یا فرقوں میں امت بڑھ گئی تو امت تو باقی نہیں رہتی. اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ کو اسٹیبلش کرو تاکہ امت فرقوں میں نہ بڑھ جائے. غور سے سنی عزیزان من جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اور اب کیفیت کیا ہے جب اس کا ترجمہ نماز پڑھنا کیا. انارکلی میں مثلا شام کو چلے جائیے، یہاں سے وہاں تک مسلمان چل پھر رہے ہوں گے، کسی میں کوئی تمیز نظر نہیں آئے گی، الگ الگ نہیں وہ نظر آئیں گے. اور وہیں مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی، ایک ٹولی اہل حدیث کی مسجد کی طرف، ایک ٹولی دیوبندیوں کی طرف، ایک ٹولی بریلیوں کی طرف، ایک ٹولی شیعوں کی طرف. سمجھے نا؟ وہی جو ایک امت یا ایک قوم یا ایک گروہ جس میں کوئی تفریق و فرق نہیں تھا، نماز سے اس فرق کا نمایاں طور پہ تمیز ہو گیا. یعنی نماز آپ کے ہاں کی علامت بن گئی فرقہ بندی کی، جسے قرآن نے کہا تھا کہ نماز صلاۃ قائم کرو تاکہ فرقے نہ پیدا ہوں. نماز علامت ہو گئی امت کے اندر فرقے کی. گاؤں کے اندر ابھی تک وہ برادری کی کیفیت ہوتی ہے، کم از کم سارے گاؤں میں نہ تھی تو برادری ایک تو ایک ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہوتی ہے. لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے وہ برادری بڑھ جاتی ہے. اس وقت کوئی اس مسجد میں کوئی اس مسجد میں. اس نے کہا تھا کہ اقامت صلاۃ سے امت واحدہ رہتی ہے. یہ آپ کی نماز سے جو ویسے امت نظر آتی ہے، ایک ہے قوم کی حیثیتی سے ہی واحدہ، وہ بٹ جاتی ہے فرقوں کے اندر. صلاۃ کا نظام کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہاں جو کہا ہے نا کہ تمکن فی الارض ہم تمہیں دیں گے تو یہ پھر صلاۃ کو، نظام صلاۃ قائم کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق. یہ ہے عزیزان من نظام صلاۃ کا قائم کرنا. تمام امور کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق. کہا تھا نا تمسک کتاب کا نام ہے صلاۃ. اب تمام فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق ہوں گے، اس کے لیے ایک عملی نظام کی شکل ضروری ہے نا. یہ تو انفرادی چیز نہیں. اس نے کہا اس کے لیے تو مملکت کا ہونا ضروری ہے. مملکت ہوگی تو فیصلے کرنے کے لیے کوئی نظام، کوئی سسٹم ہوگا آپ کے ہاں. جیسے کوئی پارلیمنٹ بنتی ہے، کوئی کابینہ ہوتی ہے، معاملات ڈسکشن ہوتے ہیں، معاملات میں ڈسکشن ہوتی ہے، فیصلے لیے جاتے ہیں. اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. قرآن نے اس کے لیے نظام شورائیت کہا ہے. باہمی مشورے سے یہ کیا کرو، ایک ہی لفظ ہے اس کے اندر. تفصیل اس نے دی نہیں، ضرورت نہیں. تفصیل تو زمانے کے تقاضوں سے امت خود متعین کرے گی. لیکن اصول یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے یہ ہوگا نظام تمہارے ہاں مملکت کا قائم کرے گی. لیکن اصول یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے یہ ہوگا نظام تمہارے ہاں مملکت کا قائم. اس کی جو شکل قرآن نے وضع کی اس میں ایک چیز آئی ہے کہ قرآن مجید کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے لینے کے لیے ایک اجتماعی نظام کی آپ کو کہہ دیتی ہے کہ حاضر ہوا ہوں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں. حاضر ہو کہ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی اقام الصلاۃ. کہاں اقام الصلاۃ آ رہی؟ صلاۃ کے نظام کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں وہاں آ کے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، پھر باہمی مشاورت کرتے ہیں.